میں نے کمنٹ میں ایک سٹوری پن کی ہے جس میں عمیر اپنے چچا کے انتقال کے بعد اپنی چچی کو سنبھالتا ہے، اور اولاد کی طلب ناول کا لنک بھی کمنٹ میں پن ہے۔ نہیتا، سب جانتی ہوں میں کہ کس کس نے اسے پکڑا ہوا ہے، بڑا ہیرو بنا گھومتا پھر رہا ہے۔ آج کل تم سے تو بعد میں بات کرتی ہوں، نہیتا نے غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، تو میں نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے گلے سے لگا لیا۔ نہیتا نے مجھے پیچھے کرنے کی کوشش کی، پر میں نے نہیں چھوڑا اور نظر بچا کر نہیتا کی گردن پر کان کے نیچے چوم لیا۔ نہیتا اچانک سے پرسکون ہو گئی۔ شیرو، بیسٹ آف لک۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں، پر اب میں یہیں ہوں، اس لیے آپ صحیح سے اپنا پیپر لکھنا اور بعد میں آ کر جو سزا دینا چاہیں دے لینا، پر پیپر اچھا کر کے آنا۔ نہیتا اچانک سے پرسکون ہو گئی تھی، جیسے وہ ہینگ ہو گئی ہو۔ وہ ایسے کیوں ہو گئی تھی؟ اب یہ تو میں جانتا تھا، یا نہیتا خود؟ زرینہ اب چپ کیوں ہے؟ ابھی تو بہت بول رہی تھی، اب اچانک سے خاموش ہو گئی۔ نہیتا، اس نے تجھے تو میں بعد میں دیکھتی ہوں آ کر۔ اتنا کہہ کر وہ باہر کو نکلنے لگی اور ناصرہ باجی اپنے روم میں چلی گئیں آفس کے لیے۔ انہیں تیار ہونا تھا۔ خالہ بھی اندر چلی گئیں۔ تبھی نہیتا دروازے سے واپس بھاگ کر آئی اور پیچھے سے ہی مجھے گلے سے لگا کر میری گردن پر کاٹ دیا۔ شیرو، کیا کر رہی ہو؟ میں گردن پر ہاتھ رکھ کر پلٹا تو اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور باتیں کرنے لگی، اور ایک ہاتھ سے میرے سر کے بال پکڑ لیے۔ نہیتا، تھینک یو ویری مچ، آ کر ملتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ مسکراتے ہوئے باہر کو چلی گئی۔ میں اس کی اس حرکت پر حیران بھی ہوا۔ خالہ اور ناصرہ باجی کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی اس نے اتنی ہمت دکھا دی۔ میرے چہرے پر اپنے آپ مسکان آ گئی اور میں اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتا ہوا اندر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ میں نے اوپر جا کر کمرے میں اپنا سامان رکھا، تبھی میرے موبائل پر موہت کا فون آنے لگا۔ موہت، کہاں ہو یار؟ آج کس کے گھر ہو؟ شیرو، بڑی خالہ کے یہاں ہوں۔ کیوں، کیا بات ہے؟ موہت، کچھ نہیں یار، اب تو 2 دن بعد ہی ایگزام ہے، تو سوچا تھا تھوڑا ریلیکس ہو جاؤں گا۔ پر اچھا، تو بتا ابھی کیا کرنے والا ہے؟ ساتھ میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ شیرو، تو ٹھیک تو ہے نا؟ آج اسٹڈی کی بات کہاں سے آ گئی تیرے ذہن میں؟ موہت، اچھا اب تو بھی مذاق کرے گا؟ جلدی بول آؤں لینے، ساتھ میں اسٹڈی کرتے ہیں آج۔ شیرو، اچھا ٹھیک ہے، آ جا۔ موہت، میں آدھے گھنٹے میں تیرے پاس آ رہا ہوں، تیار رہنا، چل بائے۔ موہت کے منہ سے اسٹڈی کی بات سن کر میں واقعی میں حیران تھا، ورنہ اسے تو مناہل کے سوا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنا سارا سامان سیٹ کر کے رکھا، اتنے میں ناصرہ باجی آفس ڈریس میں تیار ہو کر میرے پاس آ گئیں۔ میں ایک پل کو تو ناصرہ باجی کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ریزر بینڈ میں باندھے ان کے ریشمی بال اور ایک ٹائٹ فٹنگ کا کوٹ پینٹ، پاؤں میں ہیل والی سینڈل، بالکل ایک ماڈل ہی لگ رہی تھی باجی۔ ناصرہ، کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ شیرو، کچھ نہیں، آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ ناصرہ شرماتے ہوئے، چلیں۔ شیرو، کہاں؟ ناصرہ، تمہیں کالج جانا ہے نا؟ شیرو، نہیں، آج چھٹی ہے، بس ایگزام کی تیاری کرنی ہے۔ ناصرہ، پھر تو تم آفس بھی چل سکتے ہو، وہاں کوئی تمہیں ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ شیرو باجی، ابھی موہت کا فون آیا تھا، وہ مجھے لینے آ رہا ہے۔
کہہ رہا تھا ساتھ میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ ناصرہ: اچھا ٹھیک ہے، میں شام کو جلدی واپس آ جاؤں گی، تو تمہیں جو بھی ہیلپ کی ضرورت ہو بتا دینا، بائے۔ باجی نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا اور بائے کہہ کر چلی گئیں۔ ان کے پاس سے آتی مہک ابھی تک میری سانسوں میں تھی۔ کچھ دیر بعد زرینہ خالہ بھی کمرے میں آ گئیں۔ زرینہ خالہ: آج تمہیں کالج نہیں جانا؟ شیرو: نہیں خالہ، آج اور کل چھٹی ہے، اس لیے ایگزام کی تیاری کرنی ہے۔ زرینہ: اچھی بات ہے، اگر کچھ چاہیے تو بتا دو، میں لا دیتی ہوں۔ شیرو: نہیں خالہ جی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، ویسے بھی موہت مجھے لینے آ رہا ہے۔ اتنے میں باہر گاڑی کا ہارن بجا تو میں باہر آ گیا۔ سامنے موہت خالہ کو بتا کر میں موہت کے ساتھ نکل گیا۔ شیرو: ابھی کدھر جا رہا ہے؟ ہم تو گھر جا رہے تھے نا۔ موہت: میں نے کب کہا ہم گھر جا رہے ہیں؟ میں نے تو ساتھ میں اسٹڈی کرنے کا کہا تھا۔ شیرو: تو ہم جا کہاں رہے ہیں؟ کہاں جانا ہے اسٹڈی کرنے؟ ہم اسٹڈی کرنے کے لیے ہی جا رہے ہیں نا، یا کہیں اور؟ موہت: ایک منٹ چپ بیٹھنا، اسٹڈی ہی کرنی ہے، ایگزامز میں فیل نہیں ہونا مجھے۔ موہت کی بات سن کر میں نے اور کوئی سوال نہیں کیا۔ اتنے میں وہ گاڑی کو ایک گھر کے سامنے روک دیا۔ میں یہاں پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اس لیے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ شیرو: یہ کس کا گھر ہے؟ موہت: اپنی ہی کلاس میٹ کا ہے، اب اندر چل۔ شیرو: پر ہے کون؟ موہت نے بیل بجائی تو کسی نے گیٹ کھولا۔ یہ ایک لڑکی تھی جسے میں نے کلاس میں دیکھا تھا، پر میری کبھی اس سے بات نہیں ہوئی تھی۔ موہت: ہائے فرزانہ، اور کیا چل رہا ہے؟ اسے تو جانتی ہو نا تم، اپنی ہی کلاس میٹ ہے۔ فرزانہ نے موہت سے ہاتھ ملایا اور میری طرف اپنا ہاتھ آگے کیا۔ میں نے بھی اس سے ہاتھ ملایا۔ فرزانہ ہماری کلاس کی ہی اسٹوڈنٹ تھی، دیکھنے میں ٹھیک تھی، پر وہ بھی کلاس میں ریگولر نہیں ہوتی تھی میری طرح، اس لیے اسے میں نے کم ہی دیکھا تھا۔ فرزانہ: ایسے حیران کیوں ہو رہے ہو یار؟ چلو اب اندر آؤ۔ میں تو پہلے ہی فرزانہ کو دیکھ کر اور ایسے موہت کے ساتھ اس کے گھر آ کر حیران تھا، مگر اصلی جھٹکا تو سامنے دیکھ کر لگا مجھے۔ ادھر روبینہ خان آج بھی خوش تھی اور آنے والے کل کے لیے ایکسائٹڈ بھی تھی۔ ثمینہ سے اسے پتہ چل گیا تھا کہ شیرو کے ایگزامز شروع ہو گئے ہیں اور 2 دن اس کے چھٹی کے ہیں۔ اس کے بعد کب پیپر اور چھٹی ہے، سب ڈیٹیل لے لی تھی روبینہ نے۔ آنے والے کل روبینہ کی زندگی کا خاص دن تھا، جسے وہ من ہی من میں سوچ رہی تھی کہ کیسے منائے گی، پر شیرو کے ایگزامز کا سن کر اسے تھوڑی مایوسی ہوئی۔ پھر بھی وہ خوش تھی، مگر اس دن کو خاص بنانے کے لیے روبینہ نے اور بھی کچھ سوچ لیا تھا۔ اس لیے اس نے ایک بیوٹی پارلر والی لڑکی کو شام کو اپنے سرکاری گھر پر آنے کو کہہ دیا تھا۔ چاہے ابھی بہت وقت تھا اس سب میں، مگر روبینہ پھر بھی ایسے ایکسائٹڈ تھی جیسے کوئی لڑکی پہلی بار اپنے بوائے فرینڈ سے اکیلے ملنے کے لیے ہوتی ہے۔ آج اس کا من بالکل بھی کام میں نہیں لگ رہا تھا، مگر اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ اس پر نظر رکھی جا رہی ہے اور آنے والے وقت میں یہ اس کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیرو آرام سے سو رہا تھا، مگر ناصرہ کو نیند کہاں آئی تھی، وہ تو بس شیرو کو دیکھتے جا رہی تھی، اس کی سانسوں کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کو چین سے سوتا دیکھ کر ناصرہ کو اور زیادہ پیار آ رہا تھا۔ ناصرہ نے شیرو کے گال پر ہلکے سے کس کیا
اور ایک لمحے کو رک کر شیرو کو دیکھا، مگر وہ ابھی بھی ویسے ہی سو رہا تھا۔ تب ناصرہ نے ہمت اکٹھی کر کے اپنے پھولوں سے نازک کومل ہونٹ شیرو سے ملا دیے۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ ناصرہ آنکھیں بند کیے، جیسے خوابوں کی دنیا میں کہیں کھو سی گئی۔ ایک اس کے زندگی کا پہلا کس تھا۔ دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئیں کہ اس کے اپنے کانوں سے دھڑکن سنائی دینے لگی۔ ناصرہ کو کس تو کرنا آتا نہیں تھا، پر وہ اس احساس کو دل سے محسوس کر رہی تھی، بنا کوئی حرکت کیے۔ لیکن شیرو تو سو رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد جب ناصرہ کی دھڑکن کچھ سنبھلی تو اس نے پیچھے ہٹ کر شیرو کو دیکھا، جو ویسے ہی سو رہا تھا۔ ناصرہ، کتنے آرام سے سو رہے ہو میری نیندیں چرا کے۔ کیا تمہیں محسوس نہیں ہوتا میرا پیار؟ تم کب سمجھو گے کہ میں تمہیں کتنا چاہتی ہوں؟ تمہیں میں اپنا سب کچھ مانتی ہوں۔ ایک بار مجھے اپنے گلے سے لگا لو، بس ایک بار کہہ دو کہ تم بھی مجھے پیار کرتے ہو۔ واؤ واؤ واؤ! تو آخر ہماری باجی کو پیار ہو ہی گیا کسی سے۔ اب تو آپ کو بتانا ہی پڑے گا وہ کون ہے، ورنہ میں سب کو بتا دوں گی کہ ہماری سب سے شرمیلی ناصرہ باجی کسی کو دل دے بیٹھی ہیں۔ ناصرہ تو کل رات کے واقعے کو یاد کر کے جیسے انہی لمحات میں خود کو محسوس کرتے ہوئے خوابوں میں کھوئی تھی۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ اچانک شمائلہ اس کے کیبن میں آ گئی اور اسے اس طرح چھیڑتے ہوئے خوابوں خیالوں کی دنیا سے باہر نکالا۔ ناصرہ کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ ایک بار تو وہ اتنی ہڑبڑا گئی کہ اس سے کوئی بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ناصرہ، میں نے تو کب آئی؟ شمائلہ چھیڑتے ہوئے۔ تبھی جب آپ اپنے خوابوں کے شہزادے کے ساتھ خواب میں اظہار محبت کر رہی تھیں۔ شمائلہ کی بات سن کر ناصرہ سہم گئی۔ شمائلہ نے اس کی باتیں سن لیں، یہ سوچ کر ناصرہ ڈر گئی کہ کیا ہوگا اگر کسی کو پتہ چلا کہ وہ اپنے ہی چھوٹے کزن سے پیار کرتی ہے۔ ناصرہ، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شمائلہ، مجھ سے کیا چھپانا باجی، ہم تو دوست ہیں نا، مجھے نہیں بتائیں گی آپ اس کے بارے میں؟ ناصرہ، میں نے کہا نا ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو میں ایک مووی کا سین یاد کر رہی تھی۔ شمائلہ، تو مجھے بھی بتاؤ وہ کون سی مووی ہے جس کا سین آپ یاد کر رہی تھیں اور کب دیکھی آپ نے؟ ناصرہ، وہ شمائلہ باجی، مجھے تو بتا ہی سکتی ہو آپ۔ ناصرہ، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو، وہ اصل میں شمائلہ، بتائیے نا، آپ تو بچوں کی طرح ڈٹ رہی ہیں۔ ناصرہ، پلیز کسی سے کہنا مت، تمہیں میری قسم۔ شمائلہ، توبہ، اتنی سی بات کے لیے قسم؟ اچھا ٹھیک ہے، نہیں بتاتی، اب بتاؤ۔ ناصرہ، ایسا میرے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اصل میں مجھے ایک لڑکا اچھا لگتا ہے اور سچ کہوں تو دل ہی دل میں اسے پسند کرتی ہوں، مگر اس سے کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ اس سے کیسے بات کروں، بس یہی سوچ رہی تھی۔ شمائلہ، تو یہ بات ہے، اس میں اتنا سوچنے والی کیا بات ہے؟ آپ کو تو کوئی منع کر ہی نہیں سکتا، بلکہ آپ کے پیچھے تو لڑکوں کی ویسے ہی لائن لگ سکتی ہے، پھر بھی آپ سوچ رہی ہیں۔ ایک بار سیدھا سیدھا اسے بول دو، دیکھ لینا سر کے بل آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ ناصرہ، یہ سب اتنا بھی آسان نہیں ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے یا نہیں۔ شمائلہ باجی، اگر ایسے ہی
سوچتی رہو گی نا تو زندگی کی گاڑی پلیٹ فارم سے آگے نکل جائے گی اور پھر کیا پتہ دوبارہ وقت ملے نہ ملے۔ ویسے وہ لڑکا ہے کون؟ آپ کہیں تو میں آپ کی کچھ مدد کروں ناصرہ۔ نہیں نہیں، تم اسے نہیں جانتی، میں خود بات کروں گی۔ شمائلہ: اچھا، جیسے آپ کی مرضی، لیکن میری ہیلپ کی ضرورت ہو تو بول دینا اور مجھے ایک بار ضرور ملانا۔ پکا کوئی اسپیشل ہوگا جسے آپ نے پسند کیا ہے؟ ناصرہ: اچھا بابا، ملوا دوں گی، پر ابھی تو معاف کر، ہم آفس میں ہیں۔ شمائلہ: ارے واہ، ابھی تو آپ خود ہی خوابوں میں کھوئی ہوئی تھیں اور مجھے کہہ رہی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تو آپ سے ملنے آئی تھی۔ میں اپنے کیبن میں جا رہی ہوں، اور اگر آپ دوبارہ سے آپ کو خواب آنے لگے نا تو میں پھر اس کے بارے میں جانے بنا کوئی بات نہیں سننے والی۔ اتنا کہہ کر شمائلہ ہنستے ہوئے کیبن سے باہر چلی گئی۔ ناصرہ خود پر ہنسنے لگی۔ ایک پل کے لیے تو وہ گھبرا گئی تھی کہ اس کی چوری پکڑی گئی ہے، مگر شکر ہے منہ سے شیرو کے بارے میں کچھ نہیں نکلا۔ ناصرہ کو تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو جسے وہ پوری کوشش سے چھپا رہی تھی۔ اب پھر سے ناصرہ شیرو کو یاد کر کے مسکرانے لگی۔ ناصرہ: سب کو خبر ہو جائے گی، پر لگتا ہے تمہیں نہیں ہوگی، پتہ نہیں کب سمجھو گے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ پہلی بار دیکھا ہے کیا؟ میں نے ہی یہاں ساتھ میں اسٹڈی کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ میرے گھر تو تم نے آنا نہیں تھا، سوچا یہیں ٹھیک رہے گا۔ میں جسے دیکھ کر چونکا تھا وہ کوئی اور نہیں زینت تھی، اور اپنا نخرے سے منہ بناتے ہوئے مجھ سے شکایت کر رہی تھی۔ شیرو: ایسی بات نہیں ہے، تم کہتی تو میں وہاں بھی آ جاتا، مگر تم تو پہلے ہی اتنی ذہین ہو، پھر تمہیں ہماری کیا ضرورت؟ زینت: دیکھا فرزانہ معید کو دیکھتے ہوئے، شہزادے معصوم فرما رہے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت؟ ساتھ میں اسٹڈی کرنے سے کوئی نقصان ہو جائے گا کیا؟ ویسے بھی ضرورت ان دونوں کا ہے، ہماری طرح فرزانہ بھی اسپورٹس کے سیکشن میں ہے، اس لیے کلاسز کم ہی لیتی ہے، اور معید تو ہے ہی اپنی لیلی کا مجنوں۔ سو ان دونوں کی مدد کے لیے ہی میں نے سوچا کہ ہم سب ساتھ میں اسٹڈی کرتے ہیں، اس سے ان دونوں کی بھی مدد ہو جائے گی۔ فرزانہ: زینت ٹھیک کہہ رہی ہے شیرو، میں نے ہی زینت سے مدد مانگی تھی، اسی نے مشورہ دیا تھا کہ تم دونوں کو بھی ساتھ ملایا جائے۔ تمہیں بھی تو ضرورت ہوگی نا؟ معید: اسے کیا ہوگی، یہ تو میڈم کے گھر جا کر کر لیتا ہے سب تیاری۔ سب سے زیادہ ضرورت تو مجھے ہے، اگر اچھے مارکس نہ ملے تو ڈیڈ غصہ ہوں گے۔ زینت: تو پہلے سوچنا چاہیے نا، ہم تو اسپورٹس سیکشن میں ہیں، اس لیے کلاسز چھوٹ جاتی ہیں، پر تم بس لیلی کے پیچھے لگے رہتے ہو۔ معید: اچھا شکر ہے کہ تمہیں کوئی مجنوں نہیں ملا، ورنہ بیچارہ تمہارے ڈسپلن میں ویک سے ٹارچر سے پریشان ہو جاتا۔ زینت: کیا کہا شیرو؟ چھوڑو نا یار، یہاں پڑھنے آئے ہو یا لڑنے؟ اگر یہی سب کرنا ہے تو میں واپس جا رہا ہوں۔